الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا وفي حديث آخر بعثت ليتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محمد مصطفى آئین انوار یزدانی محمد مصطفى دیباچہ آیات قرآنی وہ عظمت ہے وہ وسعت ہے محامد اور محاسن میں احاطہ جس کا کر سکتا نہیں ادراک انسانی میرے رسول جیسا کسی کو پیشوا نہ ملا ملا نہ جس کو محمد سے خدا نہ ملا سامعین محترم خالق کائنات نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنایا آپ کا حسن و جمال بے مثال آپ کی ولادت بے مثال آپ کی نبوت بے مثال آپ کے اخلاق کریمانہ بے مثال سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کامل انسان اور مکمل زندگی دے کر اور زندگی کے ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے ان انبیاء کی مکمل زندگیاں لوگوں کے سامنے موجود نہیں کچھ زندگی کے گوشے لوگوں کے سامنے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں بتائیے نہ یہودی بتا سکتا ہے نہ عیسائی بتا سکتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ آقا نصیب فرمائے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی وہ ہم سب کو پتا ہے آپ کی بازار کی زندگی کیسی تھی وہ ہمارے سامنے ہے آپ نے مسجد میں بحیثیت امام کے کیسے وقت گزارا آپ نے میدان جہاد میں بطور کمانڈر ان چیف کیسے آپ نے امت کو گائیڈ فرمایا غرض یہ کہ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شب و روز اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ سورج کی روشنی میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی زندگی میں کمی نہیں ہو سکتی آج مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو بعض دفعہ کسی بڑے فاتح کے لیے بڑے سائنسدان کے لیے
بڑے بادشاہ کے لیے وہ آخر میں یہ لفظ لکھتا ہے کہ کاش اگر اسے چند سال زندگی کے اور مل جاتے تو بڑی فتوحات ہوتی، بڑے کارنامے ہوتے۔ خدا کی خدائی میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ حضور کی زندگی اور آپ کی عملی زندگی کا کوئی گوشہ تشنا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کاش حضور کو چند سال اور مل جاتے تو حضور اور آپ کی زندگی کا فلاں گوشہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس لحاظ سے بھی میرے محبوب کو پرکھنا چاہو اور اس کی زندگی سے گائیڈ لائن لینا چاہو تو تمہیں حسرت نہیں ہوگی، تمہیں افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ کامل اور مکمل نمونہ تمہارے سامنے وہ ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق بھی بڑے اعلیٰ نصیب فرمائے۔ اور کیسے اعلیٰ نصیب فرمائے؟ اللہ نے ساری کائنات اور کائنات کی نعمتیں، کائنات کی بادشاہتیں، کائنات کے خزانوں کو کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ زندگی اور یہ نعمتیں دنیا کی ساری آخرت کے مقابلے میں قلیل ہیں۔ بادشاہتیں، خزانے، فوج ہے جی، اس کے سارے معاملات اللہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اخلاق عطا فرمائے تو فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے اپنے محبوب کو جو اخلاق بخشے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے اخلاق بڑے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا والوں کو تو کوئی ان کا استاد ادب سکھاتا ہے، کسی کو اپنا مرشد تربیت کرتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی تعدیبا، اللہ نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تعدیبی، اور اللہ نے بہترین نمونہ اور بہترین طریقہ اور بہترین رہنمائی میری فرمائی ہے جو خالق کائنات نے مجھے اخلاق اور زندگی مبارک دے کر بھیجی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَمَا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بے ادبی سے آپ سے پیش آتے ہیں، ان کو آپ کی شان کا علم نہیں، ان کو آپ کے مقام کا علم نہیں، آپ کیا فرمائیں اور اپنی امت کو بھی یہ درس دیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، گالی کا بدلہ دعا کے ساتھ دے۔ یا اللہ اگر یہ ہم کر لیں گے کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے ساتھ
حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، اور آپ کے امتی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ، اپنے معاشرے کے اندر آپ کا نمونے سے رہنمائی لے کر برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ کے پکے یار بن جائیں گے، وہ دشمنی خود بخود ختم کر دیں گے، آپ کے محافظ بن جائیں گے۔ یہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں حسن اخلاق کے فوائد بتائے ہیں اور معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہترین تحفہ اچھے اخلاق ہے۔ دین سارے کا خلاصہ اخلاق ہے، لیکن آج ہم نے اخلاق کو پس پش ڈال دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکات کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور اخلاق کو ہم نے دین سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آپ نے بات زبان سے نکالی وہ کر کے دکھائے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے واعظ، بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے لکھنے والے، وہ لکھتے تو بڑی اچھی بات ہیں لیکن عمل ان کا اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تو صرف امت کو نہیں کہا عبادت کرو، امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ کے محبوب پر یہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کو جب بھی ہم دیکھتے، یعنی ہم پہلے تو دیکھتے تھے کہ حضور بستر پر آرام فرما رہے ہیں، پھر رات کو جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے اللہ کے محبوب کو مصلی پہ کھڑے ہوئے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی روتے ہوئے، کبھی دعائیں مانگتے ہوئے، ساری رات میں نے دیکھا کہ حضور عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضور نے کیا فرمایا؟ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ چاہے ساری رات گزر گئی ہے لیکن میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ساری رات عبادت ہو رہی ہے اور صبح اٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور خدا پر بڑا احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ یہ اس رب کا شکر ہے جس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج آپ جمعے کے لیے تشریف فرمائے، کتنے لوگ ہیں جو بازاروں کی زینت میں، کوئی اس وقت تاش کھیل رہا ہوگا، کوئی جوا کھیل رہا ہوگا، کوئی شراب پی رہا ہوگا، کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں توفیق نصیب فرمائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی امت کو ارشاد فرمائیے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے گا، اور پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ اخلاق حسنہ جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، میرے محبوب یہ جو پروانے آپ کے ارد گرد ہٹتے نہیں ہیں نا، آپ کے سامنے اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْحَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ سے ہٹتے نہیں ہیں، آپ پر جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے اسلام بطور شمشیر پھیلا ہے، شمشیر سے پھیلا ہے، لیکن وہ شمشیر کون سی تھی؟ میرے اور آپ کے آقا کے اخلاق کی تلوار تھی، جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو حوصلہ نصیب فرمایا، آپ نے دشمنوں کو معاف فرمایا، آپ نے زیادتی کرنے والوں کے لیے دعائیں فرمائیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں تشریف لے گئے، ملک الجبال آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آرڈر کے منتظر ہیں، آپ اجازت مرحمت فرمائیں، ہم چکی کے دو پارٹوں کی طرح کٹھے پہاڑ ہو جاتے ہیں اور طائف والوں کا قیمہ بنا دیتے ہیں جو انہوں نے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم و ستم فرمایا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اور صحابہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرمائیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، مجھے امید ہے اللہ ان کی اولادوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اور جب صحابی جو آپ کے ساتھ خادم ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، تو حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابی نے کہا بس اب اس طائف والوں کی خیر نہیں ہے، لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیے، امت پر شفقت کو دیکھیے، آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان طائف والوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اور حضور نے فرمایا یہ سن کر رحمت للعالمین فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین فرمایا کہ میں اس دور میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادتی کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے سامنے آپ نے اپنا پروگرام پیش کیا تو سب سے پہلے حضور نے اپنا کردار پیش کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان زمانہ گزارا ہے، میری پیدائش مکے میں ہوئی، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کیسے تم نے مجھے پایا؟ تو وہ دشمن یہ کہنے لگا ما جربناک الا صادقا، اے اللہ کے محبوب ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، آپ کے کردار میں ہمیں کوئی ذرہ بھی دھبا نظر نہیں آیا، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا صادق اور امین پایا۔ اور فرماتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال یہ ہے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، دشمن کی زبان سے تعریف نکلے، کمال اس کے اندر موجود ہے۔ مشرکین مکہ جب سفر پہ جاتے تھے اپنی جوان بچیوں کو اپنے رشتہ داروں کو حوالے نہیں کرتے تھے، حضور کے سپرد کر کے جاتے تھے کہ آپ کے گھر میں امان ہے، ہمیں آپ کی ذات پر اعتماد ہے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہماری بچیاں آپ کے حوالے ہیں۔ یہ حضور کا کردار تھا۔ پھر سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیا کہ حضور کو کسی نے مارا ہو تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا اس کو مار دو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ہاں جہاں دین کا مسئلہ آیا وہاں حضور نے تلوار بھی اٹھائی، صحابہ نے بھی تلوار اٹھائی، لیکن جہاں آپ کی ذات کا مسئلہ ہے فرمایا حضور کی ساری زندگی کو دیکھ لو، سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف فرمایا،
آپ کے اندر اللہ نے کتنی نرمی رکھی تھی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, غلہ تقسیم فرما رہے ہیں. ایک بدو آیا اور آ کر, آپ سردی کا موسم تھا, آپ نے چادر کمبل کیا ہوا تھا, اس نے وہ کمبل اس طریقے سے کھینچا کہ آپ کی گردن زخمی ہو گئی. سرکار نے اس کی طرف چہرہ مبارک کیا, کہا خیر ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے پاس غلہ نہیں, میں یہ 2 اونٹنیاں لے کے آیا ہوں, اور مزید سخت الفاظ استعمال کیے, مجھے یہ 2 اونٹنیاں غلے کی چاہیے. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, گالی نہیں نکالی. اس نے کتنی بڑی زیادتی کی, صحابہ موجود ہیں, کہ آپ کو گرا دیا, آپ کی گردن مبارک زخمی ہوئی, آپ کو تکلیف ہوئی. تبسم فرما کے صحابہ کو ارشاد فرمایا, جاؤ اسے بیت المال میں لے کے جاؤ, جتنا غلہ اسے چاہیے اسے دے دو. پھر حضور نے اس سے پوچھا, تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم نے میرے صحابہ کی موجودگی میں اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا, جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ادب و آداب کے ساتھ آتا ہے, اور پھر وہ کوئی چیز مانگتا ہے, ایک تو چیز مانگنے آیا ہے, دوسرا بھی کرتا ہے, جاؤ محمد نے تجھے معاف کر دیا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, فتح مکہ ہو رہا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مسلح ہیں, مکہ فتح ہو رہا ہے. آج کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے نا, تو وہ برداشت نہیں کر سکتا, اپنے جو دشمن ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو ڈھول ڈھمکے اور ناچ اور جناب والا کیا کچھ کرتا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا حضور اپنی اونٹنی پر اتنا جھکا کے سر نیچے کیا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی اس اونٹ کی کوہان کو لگ رہی ہے. عاجزی کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, یا اللہ یہ وہی مکہ ہے جس سے مجھے نکالا گیا تھا, آج تیری شان ہے کہ تم مجھے شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل کر رہا ہے, میں تیری اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ, اور صحابہ جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کے دل میں خیال تھا آج تو ہم گن گن کر بدلے لیں گے, اور صحابہ کو وہ دن کیسے بھول سکتا تھا. زنیرہ کی آنکھیں مکہ کی گلیوں میں نکالی گئی, سمیہ کے ٹکڑے مکہ کی گلیوں میں کیے گئے, صحابہ کی بچوں کو وہاں لٹا کر ان پر ظلم و ستم کیے گئے. اللہ کے محبوب بیت اللہ کے اندر موجود ہیں اور اونٹ کی اودری ان پر ڈالی گئی. کون کون سا ظلم تھا جس کو کوئی بھلا سکتا تھا. شاہ ابی طالب نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قید رکھا, دانا پانی بند, صحابہ پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں. آج صحابی جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کہنے لگے الیوم یوم المرحمہ, آج تو بھائی بدلے کا دن ہے. حضور نے فرمایا نہیں, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. یہ اونچے بول نہ بولو, اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے, اور بیت اللہ شریف میں جا کر بیت اللہ کی چوکھٹ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب دعا سے اور اللہ کے شکرانے سے فارغ ہوئے تو حضور مشرکین مکہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور حضور نے فرمایا ماذا ترون, کیا تمہارا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں. یارو دشمن کی زبان سے یہ جملے نکلے, ان کے پاؤں کام رہے,
انہیں اپنے سارے ظلم و ستم یاد ہیں جو انہوں نے صحابہ پر حضور کی ذات پر کیے تھے. جواب نہیں بن رہا. ایک سردار بولا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اخن کریم وابن کریم، اے اللہ کے محبوب آپ خود بھی سخی ہیں اور مہربان ہیں، اور آپ کے ابا کی بھی بڑی اچھی صفات تھی. افعل بنا ما انت اے اللہ کے محبوب آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ کی شان ہے. ولا تفعل بما نحن اهله ہمارے ساتھ ہمارے کرتوتوں والا معاملہ نہ کیجئے بلکہ آپ کی شان رحمت للعالمین والا معاملہ کیجئے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمام سرداران کھڑے ہیں اور گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، شرمندہ ہیں. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے بدلہ نہیں لیتا ہوں، میں محمد اپنے سارے دشمنوں کو آج معاف کرتا ہوں. کسی ایک کو بھی اس کے جرم یاد نہیں کرنا تو وہ ہے نہیں جو بھی انہوں نے کیا آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ نکلا، ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف میں نے تمہیں معاف کیا ہے بلکہ میرے صحابہ کی جو جائیدادیں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے آؤ مجھ سے رجسٹری کرا لو، میں نے وہ مکانیں اور دکانیں بھی تمہارے نام کر دی ہیں. قریب ہو تو ایسا ہو، صرف معاف نہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب ہم کہاں جائیں گے، میں نے تو فلاں کا مکان قبضہ کیا تھا، میں نے تو فلاں کی دکان قبضہ کی تھی. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج میں تمہیں باقاعدہ طور پر جو میرے صحابہ کے مکانوں پر تم نے قبضہ کیا اور جن گھروں سے ہمیں نکالا آج تم اس کے اندر رہ رہے ہو، محمد تمہیں ان مکانوں اور دکانوں کا ایسے مالک بنا دے گا. پھر دنیا نے آوازیں سنی، شور مچ رہا ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے تلوار تو نہیں چلائی، آپ نے کسی کا سر تو قلم نہیں کیا. بڑے بڑے مجرم حضور کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں، ایک زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. اس لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا خذ العفو، اے میرے محبوب معافی والی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف فرما ہر موقع پر جس نے بھی زیادتی کی ہے. آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، یہ کردار مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے آقا کا کردار ہے کہ اپنی جان کے دشمن حبار بن اسود بہت بڑا حضور کا دشمن ہے. کئی دفعہ اس نے آدمی بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر کے آؤ، اور حضور نے بھی کئی دفعہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ، صحابہ کو کہا اس کو مار دو، لیکن وہ اس کی قسمت تھی. جب حضور نے مکہ میں تشریف لائے تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبار جو ہے نا وہ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ میں جا کے خودکشی کرتا ہوں. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جلدی بھاگ کے جاؤ اور یہ میری رحمت والی پگڑی لے کے جاؤ اور اسے نشانی کے طور پر کہو کہ حضور نے اپنی پگڑی بھیجی ہے، نشانی کے طور پر واپس آ جاؤ، میں محمد نے تجھے معاف کر دیا.
قاتل کو حضور معاف فرما رہے ہیں. ابو سفیان ہر مارکے میں پیش ہے. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجرموں کو آپ نے معاف فرمایا ہے، ایک مجرم کی معافی لینے کے لیے میں بھی آیا. حضور نے فرمایا چچا جسے تو نے معاف کیا ہے میں محمد نے بھی معاف کر دیا. پھر حضور نے پوچھا بتا تو صحیح کون ہے؟ یا رسول اللہ ابو سفیان ہے. حضور نے فرمایا اب میری زبان سے نکل گیا، میں نے معاف کر دیا، اب میں اپنے الفاظ کو واپس نہیں لیتا، میں نے معاف کر دیا. اگلی بات سنیے. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم کا سردار ہے، سردار کو اس کے حساب سے تھوڑا سا اعزاز ملنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ سرداری بھی میری برقرار رہی اور اللہ کے محبوب نے مجھے یہ اعزاز نصیب فرما دیا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا. او کائنات والو، کل ابو سفیان میرا دشمن تھا، دین کا دشمن تھا، آج وہ معافی کے لیے آیا، میں محمد نے معاف کر دیا ہے اور میں نے اس دشمن کو یہ اعزاز بخشا ہے جو بندہ بھی ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے میں محمد نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. اتنا بڑا اعزاز میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو نصیب فرمائے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کتنا بڑا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، صحابہ کے ساتھ اس نے دشمنیاں کی، موقع پر دھوکے دیے. جب فوت ہوا بیٹا آ گیا، بیٹا مسلمان تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی، ہے تو مشکل لیکن گزارش کر کے دیکھ لینا، اس لیے کہ وہ تو بڑا کریم ہے، اس کی زندگی میرے سامنے ہے، جا کے گزارش کر لینا کہ اگر وہ مہربانی فرما دے تو میرا جنازہ پڑھا دے. دشمن بڑا شدید قسم کا دشمن، دھوکے باز قسم کا دشمن. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے سامنے جب عبداللہ بن ابی کا بیٹا درخواست لے کے آتا ہے کہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، میں محمد تیرے ابے کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں. جب جنازہ لایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو یاد نہیں فلاں موقع پر اس نے یہ کیا، فلاں موقع پر اس نے یہ کیا ہے، آج آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ تو ہمارے حساب سے بڑا عجیب بات ہے. حضور کا جواب سنیے. حضور نے فرمایا عمر تیری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ابھی تک اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا ہے، چاہے وہ میرا دشمن تھا، میں یہ چاہتا ہوں اگر میرے جنازے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے تو میں یہ چاہتا ہوں یہ بھی جہنم میں نہ جائے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بعض ناراضگی کے باوجود آپ نے فرمایا صفے درست فرما دو. صفے درست فرمائی گئی اور اللہ کے محبوب اپنے جانی دشمن کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں او بھائیوں سکے بھائی کتنے بے شرم ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر تم ایک دوسرے کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہو، ان سے بول چال تم چھوڑ دیتے ہو. ذرا محمد جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس کا کردار تو دیکھو. میں اپنے دشمن کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا بلکہ پڑھا رہا ہوں. یہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ دیکھو. اور آج ہم پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، وبائیں آ رہی ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، حضور کی زندگی کا نمونہ کوئی ہمارے اندر نظر آتا ہے، کوئی مسلمانی والی بات نظر آتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی سے بول چال ختم نہ کرو. آج ہم دیکھیں
سگا بھائی سکی بہن سے سال ہاں سال اس کے گھر نہیں گیا، اس کی خیریت معلوم نہیں کی، بچوں کی لڑائیوں کی وجہ سے قتل و مقاتلے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ روز ٹی وی پر اور اخبارات پر پڑھتے ہیں کہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے بڑوں کی لڑائی اور گولیاں چل گئی۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو یہ بتاتا ہے آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے فرمایا نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سنبھالو گے، کرو تم لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے۔ آج مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھو، اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج پوری امت مسلمہ ایک بے حس اور بے جان قسم کی ان کی صورتحال ہے، اور یہود و نصارہ نے ہماری گردنوں کو دبوچا ہوا ہے۔ آج ہمارے حکمران بھیگی بلی بن کے ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ مسلمان حکمران جو ایک وقت تھا کہ محمد ابن قاسم کو ایک بچی خط لکھتی ہے کہ ہماری عزتوں کو خطرہ ہے، اور وہ فوج لے کے جاتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے بیٹیوں کی حفاظت یوں کی جاتی ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم تائی کی بیٹی آئی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے۔ کردار مصطفیٰ دیکھو، اخلاق مصطفیٰ دیکھو۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم جب دیکھی تو فوراً ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ یہ میری چادر لو، اور وہ جو بچی سر ننگی کھڑی ہے اس کے سر پر میری چادر ڈال دو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول آپ کی مزمل والی چادر جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے وہ مشرک اور ناپاک ہے، یہ کیسے ہے کہ میں آپ کی چادر اس کے سر پہ رکھوں؟ فرمایا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، چاہے محمد کی بیٹی ہو چاہے دشمن کی بیٹی ہو، محمد سب کی عزتوں کا رکھوالا ہے۔ آپ کی وہ چادر جا کے صحابی نے ان کے سر پہ رکھی، اور پھر وہ بھاگتی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم بھائی کی بیٹی ہوں، بھائی میرا عادی بھاگ گیا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ گیا، میں گرفتار ہو گئی ہوں، اگر آپ شان رحمت للعالمین کے واسطے سے مجھے معاف فرما دیں تو میرے لیے بڑا اعزاز ہو، کیونکہ مجھے یہاں چھوڑانے والا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں۔ آپ نے صحابی کو حکم فرمایا جاؤ ایک بہترین جوڑے کا بندوبست کرو۔ کس کے لیے جوڑے کا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ دشمن کی بیٹی کے ساتھ۔ فرمایا سواری کا بندوبست کرو۔ اونٹ آ گیا، کپڑے کا جوڑا آ گیا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا اس بیٹی کو اس کے گھر تک بحفاظت چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ محمد نے اسے معاف کر دیا۔ اور آج ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ریاست مدینہ کی جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں 4 سال کی بچی محفوظ نہیں، اور بات پر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں ریاست مدینہ کرنی ہے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سزا دشمن کو کون سی دینی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ نہیں ٹھیک، کوئی کہتا ہے وہ نہیں ٹھیک۔ ٹھیک وہی ہے تو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے ساری کائنات کے سامنے، اور تم کہتے ہو امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، ہماری گرانٹ ختم ہو جائے گی۔ غیرت کھاؤ۔ مسلمانوں نے پتے کھا کے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، اور آج تم ہیرو بنے ہوئے ہو، اور امت کی بیٹیاں روزانہ صبح و شام ان کی عزت تار ہو رہی۔ اس لیے فرمایا ہم دل کے غنی تھے دنیا میں، محتاج نہیں تھے غیروں کے۔ ہم دل کے غنی تھے دنیا میں، محتاج نہیں تھے غیروں کے۔ اب دست نگر ہیں مغرب کے، ہم شان مسلمان بھول گئے۔ تھے کیسر کسرا قدموں میں، ایک دھوم مچی تھی عالم میں۔ سب لرزاں تھے شاہان جہاں، ہم صدمت ایمان بھول گئے۔ آج وہ طاقت نہیں ہے۔ آج مسلمان صرف 1-2 ترکی کا بادشاہ اللہ اس کو سلامت رکھے،
وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ غیرت ہے. آپ اس کے علاوہ مسلمان ملکوں کے اندر دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. کسی کے اندر جرأت نہیں. تو بھائیو یہ بات اپنے پلے باندھ لو. ہماری کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اس ملک کے اندر نافذ کریں گے. جب اپنی زندگی کے اندر حضور کے اخلاق اور کردار کو نافذ کریں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا, صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. فرمایا جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو, جو تم پر ظلم کرے تم معاف کرو. ہم پر کوئی ظلم حضور سے ہم تصور کر سکتے ہیں جو حضور پر ظلم ہوا, جو حضور کے صحابہ پہ ظلم ہوا, ہم پر کون سا ظلم ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جناب بہن بھائی آپس میں نہیں بول رہے, پڑوسی کے ساتھ نہیں بول رہا. سرکار دو عالم سرور کائنات جو فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, فرمایا جو تم سے برا سلوک کرے, اگر تم میرے کلمہ پڑھنے والے میرے امتی ہو تو فرمایا پھر میرا کردار یہ چیزوں کو یاد رکھو, تمہاری زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تم سے برا سلوک کرے تم اسے اچھا سلوک کرو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.